رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت، وبقی اللیل والنہار، ولا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ جس کے دل میں بھی زیارت سید الشہداء کی تمنا ہے، میرے ساتھ مل کر سلام کے ان جملوں کو پیش کیجیے گا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الى قاب قوسین، واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت له الشمس مرتین، وجاہد بالسیفین، وصلی الی القبلتین، وشرفنا بحب الزہراء ام السبطین، وجعلنا من الباکین علی مصاب الحسن والحسین والتسعة من ذریة الحسین، الذین من بکا علی مصابهم رجح حسناته اعمال الثقلین، والصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی اشرف الکونین، رحمة للدارین جد الحسنین اعنی ابا القاسم محمد، وعلى اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین، رحمة اللہ علی محبیہم ولعنة اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سیدنا ومولانا ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: ایہا الناس ان اللہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، فاذا عرفوہ عبدوہ، فاذا عبدوہ استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سواہ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اذان محترم، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خداوند کریم کا شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کا، اپنی حجتوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے ہمیں سید الشہداء کے عزاداروں میں شمار فرمایا۔ سلسلہ گفتگو کی یہ چوتھی تقریر، میرا عنوان گفتگو آفاق مہدویت۔ ہماری گفتگو اس عظیم اور وسیع موضوع کے کئی آفاق میں سے ابھی پہلے ہی افق میں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا
کہ مہدویت کی گفتگو کا ہمارے دین سے بھی اور دنیا سے بھی بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اور دین یا تو عقیدہ ہے یا شریعت ہے یا اخلاق ہے۔ پھر عقیدے میں مہدویت کی بحث کا خدا کی معرفت سے کیا گہرا تعلق ہے یہ پیش کیا جا چکا ہے۔ ہماری گفتگو وارد ہو چکی تھی اس بیان میں، اس موضوع میں، کہ مہدویت کے عقیدے کا نبوت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت کی بحث کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نبوت یا تو نبوت خاصہ ہے کہ جو سرکار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا حصہ کہ جو نبوت خاصہ ہے، مہدویت کا اس نبوت خاصہ سے کیا گہرا تعلق ہے، اس کی جانب کل کی گفتگو میں اشارہ گزر چکا۔ آج اپنے وعدے کے مطابق مہدویت کا عقیدہ اور عمومی نبوتیں، آدم سے لے کر نبی اللہ عیسیٰ تک کی نبوت، ان نبوتوں کے ساتھ اس بحث کا، مہدویت کی بحث کا کیا گہرا تعلق ہے، انشاءاللہ آج اس بات سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ گفتگو کا نقشہ، یہ ترتیب، یہ اپنے اذہان میں ضرور محفوظ رکھیے گا، یہ بہت اہم ہے۔ عزیزان محترم، نبوت عامہ کہ جو تمام انبیاء کی نبوتیں ہیں بجز رسول خدا، اس بحث کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اللہ اکبر، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں نے پہلے روز عرض کیا تھا کہ یہ مہدویت کی گفتگو، یہ معرفت امام زمانہ کی گفتگو، یہ اتنی آسان نہیں ہے، یہ اتنی سادہ نہیں ہے، بڑی ہی گہری اور وسیع و عریض گفتگو ہے، اور یہ موضوع کا تقاضا ہے کہ ہمیں ہر حصے کو مکمل کر کے یا کم از کم اس حصے کی طرف اشارہ کر کے آگے جانا پڑے گا۔ نبوت خاصہ کا مہدویت سے کیا تعلق ہے؟ 3 جہتوں سے تعلق پیش کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی جہت، اور اس ترتیب کو بھی ذہن میں رکھیے گا، مہدویت اور نبوت میں ہے ہماری گفتگو۔ پہلی جہت سنن انبیاء کی بحث، یہ کیا ہوتا ہے آج تفصیل بیان ہوگی۔ دوسری بحث کہ جو مہدویت اور نبوت عامہ کو جوڑتی ہے وہ ہے خصائص انبیاء کی بحث، یعنی اللہ کے انبیاء میں وہ کون سی ایسی خصوصیات تھیں، وہ کون سی ایسی کوالٹیز تھیں کہ جو اللہ نے میرے وقت کے امام میں رکھی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تیسرا عنوان کہ جو مہدویت کی بحث کو نبوت کی بحث سے جوڑ دیتا ہے وہ ہے مواریث انبیاء کی بحث۔ مواریث جمع ہے میراث کی، وہ کون کون سی انبیاء کی میراثیں ہیں، اور انبیاء کی میراثیں 2 طرح کی ہوا کرتی ہیں۔ ایک معنوی میراث، علم اور نبوت جیسی میراث، حکمت کی میراث، تزکیے کی میراث، منصب کی میراث، یہ ساری مواریث، یہ سب معنوی مواریث ہیں۔ اور یہی تو وہ میراث تھی نا کہ جسے نبی اللہ ابراہیم نے اپنی نسل میں طلب کیا تھا۔ کیا فرمایا تھا سورہ مبارکہ بقرہ؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات سے اور ابراہیم ان امتحانات پر پورا اترے تو خدا نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ ابراہیم نبی تھے، عبد تھے، خلیل تھے، اب جب تمام منزلوں کو طے کر لیا اب جا کر امامت کا عہدہ عطا ہوا۔ پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں امام انبیاء سے افضل ہوا کرتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو جب ابراہیم کے امتحانات مکمل ہو گئے اور خدا نے نتیجے میں انہیں منصب امامت پر فائز کر دیا تو یہ اتنا عظیم منصب تھا کہ ابراہیم نے سوال کیا، نبی اللہ سے رہا نہ گیا، کیا فرمایا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے خدا کیا یہ عہدہ میری نسل تک پہنچے گا؟
تو یہ جو اب نسل ابراہیم میں یہ جو علی و آل علی میں امامت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میراث ابراہیم ہے، یہ نبی کی میراث ہے، لیکن یہ میراث معنوی میراث ہے، روحانی میراث ہے، یہ مادی مالی میراث نہیں ہے جیسے عام اجداد اپنی اولاد کو دیا کرتے ہیں۔ تو میراث انبیاء یا تو معنوی ہوا کرتی ہے یا تو مادی ہوا کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور واضح مثال کیا ہے؟ باغ فدق۔ باغ فدق کیا تھا؟ مادی میراث تھی کہ جو رسول کی ان کی آل تک منتقل ہوئی۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ میراث آل رسول کو ملی یا نہ ملی، یہ ایک مختلف موضوع ہے، یہ مختلف بحث ہے، خدا نے توفیق دی تو پھر کہیں اور پیش کیا جائے گا۔ اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے کہ انبیاء کی سنن اور سنن جمع ہے سنت کی، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی، سنن انبیاء سے بھی مہدویت کی بحث کا تعلق ہے، خصائص انبیاء سے بھی مہدویت کی بحث کا تعلق ہے، مواریث انبیاء سے بھی مہدویت کی بحث کا تعلق ہے، اور یہ ساری کی ساری بحث عقیدے میں فقط عقیدہ نبوت سے متعلق ہے۔ ابھی ہم کہیں اور نہیں پہنچے، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، یہ بحث اتنی زیادہ وسیع ہے، اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ تشیع تک ان کے امام کے معارف پہنچائے جائیں۔ اگر اس عظیم سفر کو میرے ساتھ طے کرنے کے لیے آمادہ ہیں تمام سامعین و ناظرین، تمام حاضرین، آخری شخص تک، اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، سفر مشکل نہیں لگ رہا، سفر کرنے کے لیے آمادہ ہیں، میں نبوت عامہ اور مہدویت کی بحث میں وارد ہونا چاہتا ہوں، میرے ساتھ مل کر ایک درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد۔ اعزائے محترم، 3 حصوں میں ہم نے بحث کو تقسیم کر دیا۔ سب سے پہلا حصہ مہدویت اور سنن انبیاء۔ اب اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ انبیاء کی وہ کون سی سنتیں ہیں جو میرے وقت کے امام میں پائی جاتی ہے، ضروری ہے کہ سنن انبیاء کے مفہوم کو واضح کیا جائے تاکہ بحث کا لطف محسوس کر سکے سامعین و حاضرین۔ سنن انبیاء، سنن جمع ہے سنت کی۔ قرآن مجید میں یہ لفظ، یہ مادہ سنت کا کئی بار استعمال ہوا۔ اب یہ پورا مستقل موضوع ہے کہ انسان سنت کو سمجھے کہ یہ سنت کیا ہوتی ہے، اور اسلام میں اور معارف اسلامیہ میں سنت کسے کہتے ہیں۔ یہاں جب ہم اپنے موضوع سے متعلق جتنا حصہ ہے اس گفتگو کا، اس کی طرف فقط اشارہ کیا جا سکتا ہے، وگرنہ بحث بہت تفصیلی ہے۔ جب ہم سنن انبیاء کہہ رہے ہیں تو ہماری مراد وہ سنتیں نہیں ہیں جو انبیاء کوئی کام انجام دیتے تھے اور نتیجے میں وہ کام ان کی سنت بن جاتا تھا، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ مراد خدا کی وہ سنتیں ہیں کہ جو اس نے اپنی انبیاء میں جاری فرمائی۔ ذرا سی توجہ کیجیے گا، سنت خدا یعنی کیا؟ یعنی خدا کا طریقہ، یعنی وہ طریقہ، وہ لائے عمل، وہ حکمت عملی کہ جو خدا اس کائنات کے ساتھ جاری رکھتا ہے۔ اب سنت یا تو تکوینی ہوا کرتی ہے یا تشریعی ہوا کرتی ہے۔ تکوینی کی مثال، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیا کائنات میں کوئی نفس ایسا ہے کہ جسے موت کا ذائقہ نہ چکھنا ہو؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، خدا کے سوا ہر مخلوق کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ طریقہ کار ہے، یہ وہ سنت خداوندی ہے کہ جو تکوینی ہے، جو ہر کسی پر جاری ہوگی، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ ہے سنت تکوینی کی مثال۔ اور اسی طرح سنت تشریعی بھی ہوا کرتی ہے۔ خدا کا طریقہ کار ہے کہ اس نے فلاں شے کو حلال کیا، فلاں شے کو حرام کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت الہی ہے، لیکن سنت تشریعی کہلاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے امر جاری کر دیا، اس کی حجتوں نے ہمیں بتا دیا، اس کی کتاب میں امر نازل ہو گیا، لیکن ابھی بھی خلق کے پاس اختیار ہے، چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے۔
یہ کیا ہے؟ یہ سنت تشریعی ہے۔ سنت تشریعی دو اقسام میں تقسیم ہوتی ہے۔ بحث کا لطف لیجئے گا، اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں، علمی ذوق رکھتے ہیں تو یہ ابحاث پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اس منبر اقدس پر، اور اگر یہ تمام باتیں واضح نہ ہوئی تو مہدویت اور سنن انبیاء کا ربط سننے میں لطف نہیں آئے گا، اس حقیقت تک نہیں پہنچ پائیں گے کہ جس تک آپ کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سنت یا تو تکوینی ہے یا تشریعی ہے، پھر تشریعی یا تو خدا کی جاری کردہ ہوتی ہے کہ جیسا حلال و حرام یہ شریعت، یہ سنت تشریعی ہے، یا تو لوگوں کی جاری کردہ ہوتی ہے، یا تو سنت تشریعی الہیہ ہوا کرتی ہے یا مخلوقی ہوا کرتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ہمارے ممالک کے قوانین، یہ کیا ہوتے ہیں؟ جب دستور بنتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ قوانین ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ سنت تشریعی تو ہے، یہ تشریعی طریقہ کار ہی تو ہے، لیکن یہ خدا کی جانب سے نہیں ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ میں خطا پائی جاتی ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہاں ضمناً یہ بھی سنتے چلے جائیے کیوں خطا پائی جاتی ہے، کیوں سنت تشریعیہ الہیہ میں اور سنت تشریعیہ بشریہ میں اتنا تفاوت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی قانون بناتا ہے، جب انسان سنت تشریعی کے لیے قلم اٹھاتا ہے تو وہ اپنے سابقہ تجربات کی بنا پر قانون بناتا ہے، اور تجربہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب الہی قوانین آتے ہیں اور جب حجت خدا کوئی قانون بتاتی ہے تو وہ تجربات پر نہیں بتاتی، وہ علم غیب پر بتاتی ہے۔ یہ در حقیقت اس خدا کا قانون ہوتا ہے کہ جس نے اس مخلوق کو خلق فرمایا ہے، اور خالق بہتر جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یقیناً گفتگو صعب ہے، لیکن میرے ساتھ ساتھ سفر کرتے جائیے گا۔ سنت یا تو تکوینی ہے، مثال موت کی دے دی، یا تو تشریعی ہے، پھر تشریعی الہی بھی ہے، تشریعی بشری بھی ہے۔ تشریعی بشری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں سنن الہیہ کی، خدائی طریقہ کار کی، خدائی سنتوں کی، چاہے تکوینی ہو چاہے تشریعی ہو۔ اب آئیے ذرا قرآن کو، خدا کی لا ریب کتاب کو دیکھیے۔ ان سنتوں کے بارے میں کئی مرتبہ قرآن نے ذکر کیا، اشارہ کیا، کہیں اشارہ ہے، کہیں صراحت ہے، کہیں قرآن یہ کہتا نظر آتا ہے سنت اللہ الذین خلو من قبلکم، کہ یہ تو خدا کی سنت ہے، یہ تو اس کا طریقہ کار ہے ان لوگوں میں جو تم لوگوں سے پہلے گزر گئے، اور تم میں بھی یہی رہے گا۔ پھر کہیں ارشاد ہوتا نظر آتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اسی آیت میں، سورہ فاطر کی آیت پڑھ رہا ہوں، اسی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، ایک ہی جملہ لیکن لفظ بدل دیے گئے۔ پہلی مرتبہ کہا گیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم سنت خدا میں، اللہ کے طریقہ کار میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ پھر اگلا حصہ کہا گیا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، تم خدا کے طریقہ کار، اس کی سنت میں کسی قسم کی تحویل بھی نہیں پاؤ گے۔ معلوم ہوا تبدیل اور ہوتا ہے، تحویل اور ہوتا ہے، تبدیلی اور ہوتی ہے، تحویلی اور ہوتی ہے۔ اب بحث کا تقاضا ہے نا، گفتگو کا تقاضا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بحث کس طرح سے صعب ہوتی جا رہی ہے، لیکن آپ کی فہم و فراست پر اعتماد کرتے ہوئے اس منبر سے ان ابحاث کو پیش کیا جا رہا ہے۔ توجہات پوری طرح میرے ساتھ رکھیے گا تاکہ انسان کو فرق سمجھ آ جائے کہ تبدیل اور تحویل میں کیا فرق ہے۔ خدا کی سنت، خدا کا طریقہ کار نہ تبدیل ہوتا ہے نہ تحویل ہوتا ہے۔ یہ تبدیل اور تحویل کا فرق کیا ہے؟ اس کے لیے ایک اور لطیف نقطہ سنتے چلے جائیے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے مجر السنن اور ایک ہے مجر السنن۔
ایک ہے سنتوں کا مجری اور ایک ہے سنتوں کا، میرے ساتھ بولیے، مجرا۔ ذرا بات کو آسان کرنے کے لیے ایک اور مثال دوں، بڑی لطیف مثال، مومنوں کے دلوں کے قریب مثال، ناد علی کی مثال۔ اللہ اکبر۔ ناد علی کو دو طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ پہلا اور برے صغیر پاک و ہند کے مومنین میں رائج طریقہ وہ کیا ہے؟ ناد علی مظہر العجائب، لفظ مظہر توجہ کیجئے گا۔ جبکہ ایک اور بھی طریقہ کار ہے کہ جو بعض علماء کا ہے، کہ جو بعض عرب مقامات پر رائج ہے، وہ کیا ہے؟ ناد علی مظہر العجائب۔ کیا فرق ہے؟ ایک مرتبہ مظہر عجائب کہا جا رہا ہے، ناد علی کا مطلب تو ہر سامع کے لیے واضح ہے، ناد علی اے رسول علی کو پکارو۔ یہاں عرض کرتا چلوں کہ جب خدا علی کو پکارنے کا حکم اپنے نبی کو دے رہا ہے تو یہ بھی سنت تشریعیہ الہی کا ایک مصداق ہے۔ خدا نبی کو حکم دے رہا ہے کہ علی کو پکارو، اور قرآن نے کہہ دیا کہ خدا کی سنتوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ خدا جو نبی کو حکم دے رہا ہے علی کو پکارو، ہم سب کو بھی اس کا یہی حکم ہے کہ تم سب بھی مشکلات میں علی کو پکارو۔ ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ناد علی مظہر العجائب، پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ مظہر العجائب، اس علی کو پکارو کہ جو پہلی قرات کے مطابق مظہر عجائب ہے اور دوسری قرات کے مطابق مظہر العجائب ہے۔ فرق کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، فرق کیا ہے دونوں میں؟ مظہر العجائب یعنی وہ ذات کہ جس میں عجائبات خداوندی کا اظہار ہوتا ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ ذات کہ جس میں عجائبات خداوندی کا اظہار ہوتا ہو۔ یہ اشارہ کر دے تو سورج پلٹ رہا ہو، بلکہ مثال کو تبدیل کروں، وہ بستر موت کے جہاں اچھے اچھوں کی نیند اڑ جاتی ہے، یہاں اسے گہری نیند میں سوتا دیکھا گیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ عجائبات کا اظہار ہی تو ہے۔ وہ جو میدان جنگ میں تلوار چلا رہا ہو تو اس سے بڑا فارس کوئی نہ ہو، اور وہ جب مسلح عبادت پہ آ جائے تو اس سے زیادہ لرز کر کوئی عبادت نہ کر رہا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ عجائبات کا اظہار ہی تو ہے۔ ذات علی عجائب کا مظہر تھی۔ یہ ہے پہلا معنی۔ ایک دوسرا لفظ، دوسری قرات، مظہر العجائب، اس کا کیا مطلب ہے؟ مظہر کہتے ہیں اظہار کرنے والے کو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس قرات کے مطابق اس علی کو پکارو کہ جو عجائب دکھاتا ہے، معجزات دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کی ذات وہ ہے کہ جو خود عجائب خداوندی کا مظہر بھی ہے اور عجائب خداوندی کا مظہر بھی ہے۔ وہ علی کے جس کی ذات عجائب سے بھرپور ہے، وہ اس کائنات میں بھی عجائب دکھاتا نظر آتا ہے۔ کبھی سورج کو پلٹا دیتا ہے، کبھی مردے کو جلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک درود پڑھیے علی کی عظمت پر۔ اب اس مثال کو پیش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میں اپنے موضوع سے بہت جلدی جڑنا چاہتا ہوں۔ اس مثال کو پیش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ایک لفظ ہے مظہر اور ایک لفظ ہے مظہر۔ مظہر وہ جگہ، وہ محل، وہ مقام، وہ ظرف کہ جہاں پر اظہار ہو رہا ہو۔ مظہر وہ ہستی، وہ ذات کے جو اظہار کر رہی ہو۔ بالکل اسی قیاس پر ایک لفظ ہے مجری اور ایک لفظ ہے مجرا۔ مجرا سنن یعنی کیا؟ وہ مقام، وہ ظرف، وہ جگہ کہ جہاں سنن الہیہ کو جاری کیا جا رہا ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ مجرا سنن کیا ہے؟ کہاں پر الہی سنتیں جاری ہوتی ہیں؟ انبیاء میں اور مخلوقات میں۔ ہم سب کیا ہیں؟ خدا کی سنتوں کا مجرا ہے، ہم پر یہ سنتیں جاری ہوتی ہیں۔ اور دوسرا لفظ مجری سنن، سنتوں کو جاری کرنے والا،
وہ کون ہے؟ وہ خود ذات وحدہ لا شریک ہے، ذات صمدیت و احدیت ہے کہ جو سنتوں کو جاری کرتی ہے اپنی مخلوق پر۔ مجھے اندازہ ہے بحث کے صاحب، توجہات میرے ساتھ رکھیے گا، آخری شخص تک لطف محسوس کریں گے۔ اب جب مجری سنن اور مجری سنن کا فرق واضح ہو گیا، ایک ہے کہ جو سنتوں کو جاری کرنے والا ہے، اور ایک ہے کہ جو وہ کہ جس پر سنتیں جاری ہوتی ہیں۔ اب اس آیت کی طرف دوبارہ آ جائیے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ نہ سنت خدا میں کوئی تبدیلی دیکھو گے، نہ سنت خدا میں کوئی تحویل دیکھو گے۔ جانتے ہو عزیزوں، تبدیل اور تحویل میں فرق یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ جو مجری سنن ہے، وہ جو سنتوں کو جاری کرنے والا ہے، ایک مرتبہ وہ خود اپنی سنت کو بدل دے، اسے کہیں گے تبدیل ہو جانا، اور ایک مرتبہ نہیں، جاری کرنے والا مجری سنن اپنی سنت اور اپنے قانون اور طریقہ کار میں تبدیلی نہیں کرے، بلکہ جہاں جو مجرے سنن تھا، جہاں سنت کو جاری ہونا تھا، جہاں اس قاعدے کو جاری ہونا تھا، جہاں اس طریقہ کار کو جاری ہونا تھا، وہ جگہ تبدیل ہو جائے، یعنی مجری سنن تو وہی رہے لیکن مجرے سنن میں تبدیلی آ جائے۔ اس قسم کی تبدیلی کو عربی میں تحویل کہتے ہیں۔ اگر بات پہنچا پایا ہوں، بات آسان ہے، بات واضح ہو چکی ہے، تو مل کر ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا، تفسیر قرآن بیان کر رہا ہوں ممبر سے۔ جب قرآن ناطق کو سمجھیں گے تبھی تو قرآن صامت سمجھ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ خدا کی سنت میں، اس کے طریقہ کار میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے، نہ کوئی تحویل ہوتی ہے، یعنی نہ خدا اپنے طریقہ کار کو بدلتا ہے، اور نہ جس پر وہ طریقہ کار جاری ہونا تھا اس ہستی کو، اس ذات کو بدلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب مجری سنن اور مجری سنن میں یہ فرق واضح ہو گیا، تبدیل اور تحویل میں یہ فرق واضح ہو گیا، سنت خداوندی کیا چیز ہوتی ہے یہ واضح ہو گیا، تو اب سنیے۔ ایک مثال میں نے دی سنن الہیہ کی، خدا کے طریقہ کار کی، خدا کی سنتوں کی۔ وہ کیا تھی؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے، کوئی نفس اس سنت الہی سے بچ نہیں سکتا۔ اس سنت الہی میں نہ تبدیل ہے نہ تحویل ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا موت دینا چھوڑ دے، یہ ہے تبدیلی، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کی موت دوسرے پر آ جائے، یہ ہے تحویل۔ بات واضح ہو رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے؟ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ خدا کی ان سنتوں پر آئے، کیونکہ دیکھیں ہمارا موضوع گفتگو، صلب موضوع کیا ہے؟ نبوت خاصہ میں جو سنت الہیہ جاری ہو رہی ہے، خدا کا وہ طریقہ کار جو اس نے 1,24,000 انبیاء کے ساتھ رکھا ہے، اس تعلق کا، اس طریقہ کار کا مہدویت اور میرے وقت کے امام کے ساتھ تعلق۔ اس سے پہلے کہ ان سنتوں پر آئیں اور اس بحث کی اہمیت کو بیان کریں، ذرا قرآن سے ایک مثال سنتے جائیے کہ کیسے خدا کا طریقہ کار کس کے ساتھ کیا ہوا کرتا ہے، اور کیسے نہ اس میں تبدیلی آتی ہے نہ تحویل آتی ہے۔ ایک مثال فقط پیش کروں گا، بنو اسرائیل کی قوم، کہ جن کا طریقہ کار کیا تھا؟ بعض روایات کے مطابق فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک 70 انبیاء کا قتل کرتی تھی یہ قوم، 70 انبیاء کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرتی تھی۔ انشاءاللہ آخری مجالس میں جب آقا حسین اور آقا امام زمان کا ربط بیان ہوگا تو پیش کروں گا کہ حجت خدا کا خون بہ جانا کیا عظیم امر ہوتا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ لیکن یہ قوم تھی، خدا نے اسے مہلت دی تھی، فجر سے لے کر مغرب تک نہیں، سورج کے طلوع ہونے تک 70 انبیاء کا قتل کرتی تھی، اور پھر اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں، ایسے اپنے بازاروں میں جا کر کام کرتی تھی، کاروبار کرتی تھی کہ جیسے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں۔ بے ضمیری کا یہ معیار، بے ضمیری کا یہ مرحلہ، ضمیر مر چکے تھے۔ یہ قوم، یہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء کے قاتل تھے، خدا نے ان پر کیا عذاب نازل کیا؟
ان لوگوں کے بارے میں خدا کی سنت کیا تھی؟ سنت تکوینیہ کہ جو تبدیل نہ ہوئی. توجہ کیجیے گا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ. اس قوم کو اس قتل کا، اس گناہ کا کہ جو یہ انبیاء کو قتل کیا کرتی تھی، اس کے اس گناہ کی سزا کیا ملی؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. خدا نے اس قوم پر پستی کو، ذلت کو، مسکنت کو، ہر قسم کی پستی، ہر قسم کی خباثت، ہر قسم کی نجاست کو اس قوم پر مسلط کر دیا. ضربت، اس قوم پر دے مارا. یعنی اب یہ قوم ذلت و پستی سے باہر نہیں آئے گی. اور پھر کیا ہوا؟ وباء. قرآن کی آیت کہتی ہے، توجہ کیجیے گا، نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور نتیجہ میرے آقا حسین سے، ان ایام کے صاحب عزا سے متعلق ہے، جس کا چہلم قریب ہے اس سے متعلق ہے. اور کیا عظیم ربط ہے. یہ عشرہ زینبیہ بھی ہے، میری مثال کا ربط شہزادی کے ساتھ بھی ہے. یہ عشرہ اربعینیہ بھی ہے، میری مثال کا ربط آقا حسین کے ساتھ بھی ہے. توجہ کیجیے گا، خدا کی سنت بنی اسرائیل میں کیا تھی کہ جنہوں نے جب انبیاء الہی کو قتل کیا، حجت خدا کو قتل کیا، تو کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. توجہ ہے میرے بزرگان، میرے عزیز نوجوان، ان پر ذلت اور مسکنت کو مار دیا گیا، مسلط کر دیا گیا. اور فقط اتنا نہیں، وباءوا بغضب من اللہ. ان لوگوں نے قتل انبیاء کے نتیجے میں کیا کیا؟ غضب الہی کے خریدار بن گئے. جرم کیا تھا؟ انبیاء کا قتل. سزا کیا دی جا رہی ہے؟ ہر قسم کی پستی کو مسلط کیا جا رہا ہے اور خدا کے غضب کے خریدار بن رہے ہیں. یہ خدا کی، معلوم کیا ہوا اس آیت سے؟ کہ یہ خدا کی سنت اور طریقہ کار ہے اس قوم اور اس گروہ کے ساتھ کہ جو خدا کے نبی کو، اس کی حجت کو قتل کرتا ہے. اللہ اکبر. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا. خدا کے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے طریقہ کار میں تحویل نہیں ہوتی. بنو اسرائیل میں انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، پستیوں میں گھر گئے، خدا کے غضب کے خریدار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ نبی اللہ کو قتل کیا. شام کے دربار میں شہزادی زینب علیہ جب ظالم اور فاسق کو اپنے خطبے سے للکار رہی تھی تو کیا ارشاد فرمایا؟ ارے تم لوگوں نے حجت خدا کا قتل کیا ہے، تم لوگوں نے نبی کے نواسے کا قتل کیا ہے، تم لوگوں نے فخر انبیاء کا قتل کیا ہے. خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. شہزادی نے ان شامیوں کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا؟ ضربت علیکم المسکنہ، ضربت علیکم الذلہ. ارے تم پر بھی آج سے ذلت اور پستی کو مسلط کر دیا گیا. وَبُوتُمْ بِغَضَبِ اللَّهِ. تم نے حسین کا قتل کیا. قتل انبیاء کرنے والوں کے لیے خدا کی سنت یہ ہے کہ وہ خدا کے غضب کے خریدار ہو جاتے ہیں. جان لو، حسین کے خون سے ہاتھوں کو رنگین کر کے اپنی فتح کا جشن نہیں بناؤ، تم نے اللہ کے عذاب کو خرید لیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شہزادی کا خطبہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. خدا کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اللہ اکبر. جن مؤمنین کے لیے یہ مثال واضح ہو گئی ہے، مل کر ایک درود پڑھ دیجئے شہزادی کونین کی عظمت پر. عزیزان محترم، بات کی اہمیت واضح ہو رہی ہے. خدا کی سنت، یہ میں نے آپ کی خدمت میں 2 مثالیں پیش کی. خدا کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی اور کسی کے لیے تبدیل نہیں ہوا کرتی. اللہ اکبر. اب یہاں ایک طویل بحث ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. سنن انبیاء، نبوت میں جو 3 بحثیں ہیں، سنن انبیاء، خصائص انبیاء اور مواریث انبیاء، ان میں سے پہلی بحث کیا ہے ہماری گفتگو کی؟ سنن انبیاء اور مہدویت کی بحث کا تعلق. سنن انبیاء یعنی خدا کی وہ سنتیں، خدا کا وہ طریقہ کار کہ جو اس نے اپنے انبیاء کے ساتھ اپنائے رکھا، وہ حالات کہ جو خدا کے انبیاء پر اس کائنات میں گزرے، ان حالات کا، اس طریقہ کار کا، اس حکمت عملی کا اور میرے قائم امام کا ربط. جانتے ہیں یہ بحث کتنی اہم ہے؟ اصلاً اس بحث کے بغیر
مہدویت اور سنن انبیاء کا ربط، اس بحث کے بغیر امام زمانہ پر عقیدہ پختہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر سننے کے لیے آمادہ ہیں تو ایک اور درود پڑھ دیجئے وقت کے امام کی عظمت پر۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، اللہ اکبر، کیا عظیم مرتبہ ہے اس عالم کا، اور امام زمانہ پر بات مکمل نہیں ہو سکتی جب تک شیخ صدوق کا تذکرہ نہ آ جائے۔ اصلاً زیادہ واقعات میں نہیں جانا چاہتا، اپنے موضوع سے متعلق رہنا چاہتا ہوں، ورنہ بتاتا، عرض کرتا کہ کس طرح سے یہ جلیل القدر عالم، نام تو سب نے سن رکھا ہے نا، شیخ صدوق اعلی اللہ مقامہ، زمن غیبت سے بہت نزدیک ہے یہ شخصیت۔ وقت ہوتا تو پیش کرتا کہ ان کے والد 11ویں امام کے اصحاب میں سے تھے، اور اصلاً خود شیخ صدوق علیہ الرحمہ امام معصوم کی دعا سے ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، کیا جلیل القدر عالم ہے، کیا عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، علماء معاجم اور رجال فرماتے ہیں، کتب شناس لوگوں کے جملے ہیں کہ شیخ صدوق نے اپنی زندگی میں 300 کے قریب کتب لکھی کہ جو سب کی سب احادیث آل محمد تھی۔ لیکن وقت کا ظلم یہ ہوا کہ ہمارے پاس ہم تک ان 300 کے قریب کتب میں سے فقط 9 کتب پہنچی۔ شیخ صدوق کی 9 کتب ہم تک پہنچی، جس میں سے اکثر کا اردو زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اور میں اپنے بچوں، نوجوانوں کو یہ نصیحت کروں گا، برادرانہ نصیحت، ممبر کے تصدق سے یہ نصیحت کروں گا، والدین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو کتاب پڑھنے کا عادی بنائیے۔ وہ معلومات جو کتاب سے ملتی ہیں وہ بہت مفید ہوتی ہیں، اور خاص طور سے وہ کتابیں کہ جو ائمہ کی احادیث پر مشتمل ہیں، ان کتابوں کو پڑھنے پر اپنے بچوں کو عادی بنائیے، ان کے لیے ماحول ہموار کیجئے کہ آپ کا بچہ کتب بینی کا شوق رکھے، کتابوں کے مطالعے کا شوق رکھے، اور خاص طور سے شیخ صدوق کی کتب پڑھیے۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی کتابیں، علل الشرائع جیسی کتاب، معانی الاخبار جیسی کتاب، لیکن اس کے باوجود شیخ صدوق خود بیان کرتے ہیں، اور اپنی ایک کتاب کہ جس کا نام آگے عرض کروں گا، اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے اپنے اس واقعے کو لکھا، کوئی اور نہیں، خود شیخ صدوق لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے گھر پہ ایک فکر میں مشغول تھا، مجھے اپنی آل اور اولاد کی فکر تھی، میں یہ حساب لگا رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے زندگی میں کیا کیا کام کیے ہیں، اور آیا وہ کام میری نجات کا باعث بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ میں سوچ رہا تھا، اسی غور و فکر میں تھا، اور یہ خود یہ کام بھی ائمہ کا تعلیم کردہ ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے خود اپنا حساب و کتاب کرو۔ سیلف کیلکولیشن، اپنا حساب کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ روایات میں اس کی بہت تاکید ہے، محاسبہ نفس۔ شیخ صدوق اپنا محاسبہ نفس فرما رہے تھے، کہتے ہیں کہ اسی عالم میں مجھے نیند آ گئی، نیند میں عالم خواب میں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے گرد ہوں، اور میں طواف کر رہا ہوں۔ خدا ہم سب کو بیت اللہ کی اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں میں بیت اللہ کے طواف میں ہوں، میں نے جب طواف کا 7واں چکر مکمل کیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت حجت سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی عام انسان خواب نہیں بیان کر رہا، شیخ صدوق اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضرت حجت میری طرف آ رہے ہیں، میں بڑھ کے آگے بڑھا، کہتے ہیں میرے خواب میں بھی میرے دل میں وہی پریشانیاں تھیں جو میں سونے سے پہلے سوچ رہا تھا۔ حضرت حجت علی کے فرزند ہیں، حجت الہی ہیں، میرے چہرے کو پڑھ کر سمجھ گئے کہ میری کیا پریشانی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے وقت کے امام سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اپنے وقت کے امام کی خدمت میں سرگوشی کیجئے، اپنی مشکلات بتائیے،
وہ فرزند زہرا وہ خدا کی رحمت کا مظہر ہیں. یقیناً غیبت کے عقیدے کا تقاضا ہے کہ ہمارے سامنے تشریف نہیں لاتے، لیکن اس کے باوجود کار امامت یہ ہے، لطف امام یہ ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کی مشکلات کے حل کے لیے راستے بنایا کرتے ہیں، زمینہ فراہم کرتے ہیں. امام شیخ صدوق سے مخاطب ہوتے ہیں. توجہ کیجیے گا، سنن انبیاء کا مہدویت سے تعلق، یہ بحث کس قدر اہم ہے. اور امام شیخ صدوق کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے صدوق تمہاری پریشانیوں کا حل فقط ایک کام میں ہے. اللہ اکبر. وہ کیا کام ہے فرزند رسول؟ فرمانے لگے لما لا تکتب کتابا تصنف فیہا غیبات الانبیاء. اے صدوق کوئی ایسی کتاب کیوں نہیں لکھتے کہ جو ہماری غیبت کے موضوع پر ہو. اللہ اکبر. خود امام جس عالم کو چن لے اور حکم دے کہ ہم پر کتاب لکھو، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. فرمایا فرزند رسول، عرض کی فرزند رسول قد صنفت فی الغیبت اشیاء کثیرہ. کثیر القلم تھے شیخ صدوق. فرماتے ہیں اے فرزند رسول میں نے آپ کی غیبت کے حوالے سے بہت سی کتب لکھی ہیں، بہت سی چیزیں لکھی ہیں. فرماتے ہیں حضرت حجت فرماتے ہیں شیخ صدوق کے خواب میں لیس علی ذلک السبیل آمرک. اے صدوق میں تمہیں اس قسم کی تالیفات کا حکم نہیں دے رہا جو اس سے پہلے لکھتے آئے ہو. کیا لکھوں مولا؟ فرماتے ہیں صنف فیہ کتابا تذکر فیہ غیبات الانبیاء. اے صدوق اب ایک ایسی کتاب لکھو جس میں میری غیبت اور میرے وجود پر دلیل قائم کرو. اور دلیل کس سے قائم کرو؟ خدا کی ان سنتوں سے کہ جو اس نے اپنی انبیاء میں جاری فرمائی، کہ جو انبیاء کی غیبتیں ہیں وہ تمہیں کتاب میں جمع کر کے کتاب کو لکھو. توجہ کر رہے ہیں سنن انبیاء اور امام مہدی کی بحث کا کتنا گہرا تعلق ہے کہ خود امام اس موضوع پر شیخ صدوق کو کتاب لکھنے کا حکم دے رہے ہیں. اگر یہاں تک بات واضح ہے تو ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. حضرت حجت کا حکم تھا، شیخ صدوق کیسے قلم نہ اٹھاتے. شیخ صدوق فرماتے ہیں جیسے ہی میں عالم خواب سے بیدار ہوا میں آہو زاری میں مشغول ہو گیا، مصلی عبادت پر بیٹھ گیا، خدا سے دعا مانگنے لگا، توسل کرنے لگا، گڑ گڑانے لگا، یہاں تک کہ جب صبح نمودار ہوئی، نماز صبح کے بعد میں نے اپنا قلم اٹھایا اور سنن انبیاء اور امام زمانہ کے موضوع پر کتاب لکھنے کا آغاز کر دیا، ممتثلا لامر ولی اللہ، خدا کی حجت کے حکم کی پیروی اور بجاوری کرتے ہوئے. اور جانتے ہو وہ کتاب کے جو شیخ صدوق نے حضرت حجت کے حکم سے لکھی، اس کتاب کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ. یہ پوری کتاب امام زمانہ کے موضوع پر ہے اور خاص طور سے خدا کی ان سنتوں کو بیان کرتی ہے کہ جو خدا نے اپنے انبیاء میں جاری فرمائی اور پھر حضرت حجت میں بھی جاری فرمائے گا. اور انبیاء کی وہ سنتیں حضرت حجت کی غیبت اور عقیدہ مہدویت پر دلیل بن جاتی ہیں. اللہ اکبر. میں ایک مثال دوں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ اس موضوع کی اہمیت کو سمجھ سکیں. کسی راوی نے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا اے فرزند رسول یہ بتائیے کہ اللہ نے نبی اللہ خضر کو اتنی طویل حیات کیوں عطا کی؟ نبی اللہ خضر سب جانتے ہیں چند انبیاء ہیں کہ جو آج تک حیات ہیں، زندہ ہیں. ان میں سے ایک نبی اللہ خضر ہیں. اللہ اکبر. کہ جن کا کام کیا ہے؟ بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتے ہیں. اللہ اکبر. چھٹے امام فرما رہے. اب دیکھیں یہ علت کوئی عام انسان نہیں بیان کر رہا، کوئی ذاکر یا کوئی خطیب ممبر سے جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا کہ لوگ پریشان ہو جائیں. نہیں، چھٹے امام سے سوال ہے مولا نبی اللہ خضر کو اتنی طویل حیات کیوں دی گئی؟ نبی اللہ خضر کی طولانی زندگی یہ کیا ہے؟ یہ وہ سنت خدا ہے جو خضر پر جاری ہو رہی ہے. مولا خضر کو اتنی طویل حیات کیوں دی گئی؟ جانتے ہیں چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ تاکہ خضر کی زندگی ہمارے قائم آل محمد کی طول حیات پر دلیل بن جائے.
اللہ اکبر، نبی کو زندہ رکھا جا رہا ہے تاکہ امام کی امامت پر دلیل بن کر رہ جائے۔ ایک درود پڑھیے قائم آل محمد کی عظمت پر۔ یہ ایک مثال تھی، بہت مختصر سی، وگرنہ انبیاء کی سنتوں میں وہ سنتیں جو انبیاء پر جاری ہوئی، کیا کس بات پر قائم کیا؟ اور جب مجلسی نے باب قائم کیا تو بات 5-6 روایات کی نہیں ہے، عشرات روایات، دسیوں روایات لکھی کہ جو ہمارے اکثر ائمہ سے روایت کی گئی ہیں۔ اکثر ائمہ نے اس موضوع پر لب کشائی فرمائی ہے اور اپنے چاہنے والوں کو بتایا ہے۔ احساس کر رہے ہیں موضوع کتنا زیادہ اہم ہے؟ مہدویت اور وہ سنت الہیہ کہ جو انبیاء پر جاری ہوتی رہیں ان کے زمانوں میں۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، فقط ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا، اگرچہ یہ حدیث اور اس کا بیان بھی آج کی گفتگو میں مکمل نہیں ہو پائے گا۔ وہ حدیث کیا ہے کہ سدیر صیرافی، محسوس کیجئے گا کہ انبیاء کی سنتوں کو جاننا پہچاننا کیوں ضروری ہے، کیوں یہ اتنی اہمیت ہے اس موضوع کی۔ سدیر صیرفی چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، چھٹے امام کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فرزند رسول ذرا قائم آل محمد کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ اب امام فرماتے ہیں ان لقائمنا غیبۃ، اور یہ روایت بھی حسن اتفاق دیکھیے کہ خود کتاب کمال الدین سے عرض کر رہا ہوں، شیخ صدوق کی اسی کتاب سے، ان لقائمنا غیبۃ یطول امدها، ہمارے قائم کے لیے خدا نے غیبت کو رکھا ہے۔ کیسی غیبت؟ یطول امدها، غیبت کا دور بہت طویل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چھٹے امام اس دور میں بتا رہے ہیں، ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ خدا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، میرے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ میرے قائم کی غیبت بہت طویل ہوگی۔ سدیر نے سوال کیا وَلِمَ ذَلِكَ يَا ابْنَ رسول اللہ، اے فرزند رسول ایسا کیوں ہوگا؟ کیوں آپ کے قائم کی غیبت اتنی طولانی ہوگی؟ کیوں لوگوں کو اتنا ترسایا اور تڑپایا جائے گا حجت خدا کی زیارت کے لیے؟ فرماتے ہیں یا سدیر ان اللہ عز وجل ابا الا ان یجری فیہ سنن الانبیاء سنن جمیع الانبیاء فی غیباتہم۔ اے سدیر خدا فقط یہ چاہتا ہے، خدا کا مکمل ارادہ ہے یہ، اور ارادہ خداوندی کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا، کوئی زور نہیں لگا سکتا۔ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ خدا ہمارے قائم میں ان تمام سنتوں کو جاری فرمائے کہ جو اس نے اپنے تمام انبیاء میں جاری فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کیا؟ تمام انبیاء کی جو سنتیں ہیں، خدا کی وہ سنتیں کہ جو تمام 1,24,000 انبیاء میں جاری کی گئیں، وہ سب کی سب قائم آل محمد میں جاری کی جائیں گی۔ اور ہر سنت، خاص طور سے ایک سنت امام نے ذکر کی، وہ کیا ہے؟ انبیاء کی جو غیبتیں تھیں۔ ہر امام کی غیبت ہے، ہر نبی کی غیبت ہے، لوگوں سے خدا کی آخری حجت کی غیبت ہضم نہیں ہو رہی۔ قرآن گواہ ہے، میں پیش کروں گا، ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں کسی نہ کسی مدت کے لیے، چاہے چھوٹی ہو چاہے طویل ہو، ہر نبی کو غیبت عطا ہوئی ہے، ہر نبی غیبت کے پردے میں گیا ہے۔ یہ وہ سنت خدا بندی ہے، جو یہ وہ طریقہ خدا بندی ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہر نبی کی غیبت میں جو خدا کی سنت ہے وہ سب کی سب ہمارے قائم میں جاری ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب روایت کے جملے بڑے عجیب ہیں، خدا کی قسم خوف آتا ہے، بدن لرز جاتا ہے ان جملوں کو پڑھ کے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں فَيَسْتَوْفِي مُدَدَ غیبات جمیع الانبیاء، ہمارے قائم اس وقت تک ظہور نہیں فرمائیں گے جب تک تمام انبیاء کی غیبت کی جو مدتیں ہیں سب کے سب 1,00,000
24,000 انبیاء کی غیبتوں کی جو مدتیں ہیں، جب تک ان سب کی مدتوں کے برابر نہیں گزر جاتی ہمارے قائم کا ظہور نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سارے انبیاء کی غیبتوں کی مدتیں ہمارے قائم پر جاری ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ کتنے انبیاء ہیں؟ جواب دیجئے۔ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ یقیناً مجھے احساس ہے آج بحث مشکل تھی، لیکن انشاءاللہ جب یہ مقدمات واضح ہوں گے، جب اس بحث کی اہمیت آشکار ہوگی تو بحث میں لطف آئے گا، موضوع میں لطف اٹھائیں گے۔ کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000۔ ہر نبی کی کتنی غیبت ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس علم ہے کہ ہر نبی کتنی غیبت میں گیا؟ نہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمیں ہر چیز کا علم نہیں ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے کہ جو ہمیں محمد وآل محمد نے بتا دیا۔ تو جب ہم انبیاء کی غیبتوں کی مدت نہیں جان سکتے تو اس قائم کی غیبت کی مدت کو کیسے جان سکتے ہیں کہ جس میں تمام انبیاء کی غیبت کی مدتیں جاری ہوں گی؟ امام کا کلام پیش کر رہا ہوں، اپنی جیب سے کچھ نہیں پڑھ رہا، میں کچھ چہروں کو پریشان دیکھ رہا ہوں اور پریشانی کا سبب بھی جانتا ہوں۔ سبب یہ ہے کہ اب یقیناً ہر سامع کے ذہن میں، خاص طور سے میرے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا، اور بڑا ہی اہم سوال ہے۔ ہم ہر درود کے بعد کیا کہتے ہیں؟ عجل فرجہم۔ ہم ہر موقع پر کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم عجل لولیک الفرج۔ جب 1,24,000 انبیاء کی غیبتوں کی مدتیں میرے آخری امام کی غیبت میں جاری ہونے والی ہیں تو ہم عجل لولیک الفرج کی دعا ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم ظہور میں تعجیل کی دعا ہی کیوں کرتے ہیں؟ یہی سبب ہے نا، یہی سوال ہے نا کہ جو سامعین کو پریشان کر رہا ہے۔ اسی سوال پر آج گفتگو کو روک رہا ہوں۔ میری ذمہ داری ہے لوگوں کے عقیدوں کو، لوگوں تک آل محمد کے کلام کو پہنچانا اور اس کلام کے ذیل میں عقیدے کو پہنچانا حقیر کی ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اس سوال کا جواب پیش کروں گا کہ جب میرے مولا آخر الزمان تمام انبیاء کی غیبتوں کو اور ان غیبتوں کی مدتوں کو پورا فرمائیں گے تو پھر ہم عجل ولیک الفرج کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال پر آج اس گفتگو کو روکے جا رہا ہوں۔ کل یہیں سے اسی سوال کے جواب سے بات کا آغاز ہوگا، اور میری گزارش ہے اپنے سامعین سے کہ اگر آج کی گفتگو سنیں تو کل کی گفتگو کا کچھ حصہ ضرور سن لیجئے گا تاکہ قلوب کو تشفی ہو جائے، کوئی پیاسا اس جگہ سے، اس فرش عزا سے نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ یا تو آج کی گفتگو کو بھی چھوڑ دیجئے، بھلا دیجئے، یا اگر آج کی گفتگو سن لی ہے، یہ سوال پیدا ہو گیا ہے، بڑا اہم عقائدی نکتہ ہے اس سوال میں، اگر یہ سوال پیدا ہو گیا ہے تو جواب نہ چھوڑیے گا، جواب بھی ضرور سنیے گا۔ اللہ اکبر۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ پیش کرتا۔ عزیزان محترم، آج یہیں پر اپنی مہدویت کی گفتگو کو وقف کر رہا ہوں، روک رہا ہوں۔ گزشتہ 3 ایام سے میرا ناچیز کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ حسین کی یتیمہ کے مصائب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ ارادہ یہ رکھتا ہوں کہ ایک اور ہستی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ آقا حسین کے ایک خاص مصائب ہیں، وہ ہیں سر حسین کے مصائب، بہت کم پیش کیے جاتے ہیں ممبروں سے۔ نیت یہ رکھتا ہوں، خدا مجھے توفیق دے اس ممبر کے تصدق سے، کہ سر امام حسین کے مصائب تفصیل سے اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ لیکن آج بھی مجھے اجازت دیجیے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج بھی حسین کی یتیمہ کا تذکرہ ہو۔ میں کیا کروں عزاداروں، اس شہزادی کے مصائب اتنے ہیں کہ پڑھ پڑھ کے میرا اور سن کے سامعین کا، عزاداروں کا دل نہیں بھرتا۔ ہمیشہ یہ طلب رہتی ہے کہ اور رو لیں اس یتیمہ کو،
اور کچھ مصائب پڑھ لیں یا سن لیں اس یتیمہ کے۔ حسین کی یہ 4 برس کی بچی، اللہ اکبر، 4 برس میں اس کمسنی میں کیسی کیسی مصیبتیں دیکھی۔ کچھ نہیں، بہت مختصر کروں گا، آج فقط ایک روایت پیش کرنی ہے مجھے شہزادی کے مصائب کی، کہ جب کربلا کے اسیروں کا قافلہ بازار کوفہ سے گزر رہا تھا، اللہ، یہ کوفہ شام کی مانند نہیں ہے، شام ابتدا ہی سے دشمنان اہل بیت کا گڑھ تھا، لیکن کوفہ تو وہ جگہ تھی نا کہ جہاں شہزادی زینب کے بابا کی حکومت تھی، کہ جہاں کی یہ علی کی بیٹی شہزادی ہوا کرتی تھی۔ ذرا تصور کرنا، وہ علی کی شہزادی کہ جو 20 برس پہلے اس شہر کوفہ کی شہزادی تھی، آج 20 برس بعد جب اسی شہر کوفہ میں میری شہزادی کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہوگا تو اس شہزادی کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ روایات کے جملے ہیں کہ جب میرے مولائے کائنات کوفے میں تھے تو مولا کی اور خاندان اہل بیت کی کئی کنیزیں تھیں۔ آل محمد اپنے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ جتنے شفیق تھے کوئی اس قدر ہو نہیں سکتا۔ آل محمد کا یہ طریقہ کار تھا کہ غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے، اور ایسی ہی کئی کنیزیں تھیں کہ جو اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ جن کی پرورش ہوئی، اور جب وہ ایک خاص عمر تک پہنچی تو خود مولائے کائنات نے کوفہ میں ان کنیزوں کی شادیاں کر دی۔ اور آج کہ جب علی کی بیٹیوں کے قافلے کو اسیر بنا کر لایا جا رہا ہے تو یہ کنیزیں کوفہ میں اپنے گھروں میں موجود ہیں، یہ خود بال اور اولاد والی ہو چکی ہیں۔ یہ کنیزیں کہ جنہیں علی نے آزاد کیا تھا اب خود غلاموں اور کنیزوں والی ہو چکی ہیں۔ انہی کنیزوں میں ایک کنیز تھی کہ جس کا نام تھا ام حبیبہ، اللہ اکبر، خاندان اہل بیت کی کنیز ہے، شہزادی زینب کی تربیت ہے ام حبیبہ۔ مقتل کے جملے ہیں کہ جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ شہر کوفہ کے بازاروں سے گزارا جا رہا تھا تو یہ ام حبیبہ مصلی عبادت پر اپنے گھر میں عبادت فرما رہی تھی، کنیزوں کے جھرمٹ میں تھی۔ جب باہر سے شور سنا تو ایک کنیز سے کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ کیا ماجرا ہو رہا ہے۔ جب کنیز دیکھ کر لوٹی ہے تو کہتی ہے کہ اے آقا زادی، اے ہماری سردار، یہ معاملہ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ قتل و غارت گری تو عرب کی عادت ہے، لیکن میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ چند قیدیوں کا قافلہ ہے کہ جس کے آگے 18 سر نو کے نیزہ پر بلند ہیں، اور ہر سر ایسا کہ حسن و جمال میں جواب نہیں ہے، اور ان سروں کے پیچھے پیچھے سواریاں لائی جا رہی ہیں کہ جن سواریوں پر چند خواتین، چند مستورات سوار ہیں کہ جن کے سروں پہ چادر نہیں ہے۔ اللہ، ہم نے دیکھا کہ کوفے کی عورتیں اپنے اپنے بچوں کو گود میں لیے ان قیدیوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اے آقا زادی، آپ بھی ہمارے ساتھ گھر سے باہر چلیے۔ ام حبیبہ شہزادی زینب کی تربیت ہے، کہتی ہے مجھے میری شہزادی نے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر کوئی لٹا ہوا قافلہ تمہارے شہر سے گزر رہا ہو تو خبردار ان قیدیوں کا تماشا نہیں بنانا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ یہاں تک کہ ایک دوسری کنیز اندر آتی ہے، کہتی ہے اے آقا زادی، میں نے تو اور بھی عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ انہی قیدیوں میں ایک 4 برس کی بچی ہے کہ جو اپنی سواری پر موجود شاید اپنی ماں یا پھوپھی سے یہ کہتی ہے
کہ اے ماں بھوک بہت ستا رہی ہے۔ جب کوفے کی عورتوں میں سے ایک عورت نے یہ جملہ سنا تو اس نے اپنے بچے کے ہاتھ سے خرمے اور روٹیوں کو لیا اور اس 4 برس کی قیدی بچی کی طرف پھینک دیا، اچھال دیا۔ جب بچی نے یہ منظر دیکھا تو پلٹ کر اس عورت سے ایک سوال کیا، کہیں یہ صدقہ تو نہیں ہے؟ ارے ام حبیبہ نے جب یہ جملے سنے تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے اچانک ذہن مدینے کی طرف گیا، ارے صدقہ کھانا تو فقط علی اور اولاد علی پر حرام ہے، یہ کون قیدی آ گئے کہ جو صدقہ کھانے سے انکار کر رہے ہیں؟ ام حبیبہ نے چادر کو سروں پہ ڈالا اور اپنے ساتھ پانی کے مشکیزے کو لیا، اپنے گھر سے باہر آئی، ذرا ایک مرتبہ نگاہ ڈالی، اچانک ام حبیبہ کی نگاہ ایک سواری پر رک گئی کہ جس سواری پر ایک چھوٹی سی کم سن بچی اپنی ماں کے ساتھ سوار تھی۔ ام حبیبہ اس سواری کے قریب گئی، ام حبیبہ نے مشکیزے سے پانی بھرا اور اس بچی کی جانب بڑھایا۔ اے بچی، تمہارے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت بھوکی اور پیاسی ہو۔ ہاں میں پیاسی تو ہوں، مگر کہیں یہ پانی صدقے کا تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ ام حبیبہ کہتی ہے نہیں یہ صدقہ نہیں ہے، اسے پی لو، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے حق میں دعا کر دو۔ اللہ اکبر۔ کوئی اور نہیں، حسین کی پرورش ہے نا سکینہ۔ کہنے لگی، فوراً سے پانی کو لبوں سے دور کیا اور کہنے لگی کہ ہم آل محمد کسی کا احسان نہیں لیتے، تو بتا کہ تیری کیا دعا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں پہلے دعا کروں گی، بعد میں اپنی پیاس کو بجھاؤں گی۔ نہیں معلوم ام حبیبہ کو کیا خیال آیا، اے بی بی میری دعا یہ ہے کہ جس طرح تو یتیم ہوئی ہے اس طرح خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے۔ نہیں معلوم سکینہ نے جب ان جملوں کو سنا ہوگا تو کلیجے پر کیسی چھریاں چل گئی ہوں گی۔ ارے ننھی سی شہزادی نے اپنے جلے دامن کو پھیلایا، بارے الہا جس طرح میں یتیم ہوئی ہوں تو اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ اے شہزادی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ اے یتیمہ، اے قیدی، میری دوسری دعا یہ ہے کہ جب جوان تھی تو ہر سال مدینے جایا کرتی تھی، اب بوڑھی ہو چکی ہوں، اب مدینے کا سفر نہیں کر سکتی، تو میرے لیے دعا کر دے کہ زندگی میں ایک مرتبہ مدینے کا سفر نصیب ہو جائے، عزاداروں سننا اور سر کو پیٹ کے ماتم کرنا۔ شہزادی سکینہ کا پرسہ ہے، شہزادی زینب کا پرسہ ہے۔ ارے مدینے کا نام سننا تھا۔ قریب ہی سواری سے شہزادی زینب مخاطب ہوتی ہیں، اے بی بی مدینے کیا کرنے جاؤ گی؟ ام حبیبہ کہتی ہیں ارے مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے، میں اپنے مولا کی زیارت کو جاؤں گی۔ اس بی بی نے بتایا، اے خاتون، اب مدینے میں تیرا حسین باقی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ ام حبیبہ نے جب ان جملوں کو سنا روح کانپ جاتی ہے یہ جملے سن کر، مگر میں کیا کروں، مقتل کے جملے ہیں مجھے پڑھنے ہیں، آپ سن کر حسین کو اور آل حسین کو ان کا پرسہ دیتے جائیے گا۔ ام حبیبہ کہتی ہے اگر آقا حسین نہ رہے تو کیا ہوا، میری شہزادی زینب مدینے میں ہے، میں اپنی شہزادی کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ اچانک شہزادی زینب کی آواز بھر رہی، اے ام حبیبہ، تو نے اپنی آقا زادی زینب کو نہیں پہچانا؟ ارے زینب کا نام سننا تھا۔ ارے ام حبیبہ نے اپنی چادر کو درست کیا، اے بی بی خاموش ہو جاؤ، اے بی بی بھرے مجمع میں میری شہزادی کا نام نہیں لینا۔ میری شہزادی کا پردے کا عالم یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں
اپنی مادر گرامی کی قبر پہ جاتی تھی، ارے اب شہزادی زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ تو نے ہمیں نہ پہچانا، ارے جس حسین کی بات کر رہی ہے ذرا آگے نوکے نیزہ پر بلند ان سروں کو دیکھ، یہ تیرے آقا حسین کا سر ہے۔ اے ام حبیبہ اس شہر کی شہزادی کو اس شہر میں قیدی بنا کر لایا جا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ بار الہ ہمارے ان آنسوؤں کو قلب نازنین دختر رسول کے لیے، قلب اطہر مادر حسین کے لیے ڈھارس کا باعث قرار دے۔ بار الہ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ بار الہ بانیان فرش عزا کی تمام زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ بار الہ حاضرین کی تمام دلی حاجات کو قبول فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے رزق میں برکت و وسعت عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مومنین آباد ہیں، دنیا میں جہاں کہیں عزاداری سید الشہداء منعقد ہو رہی ہے، ہر مومن کو ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما۔ بار الہ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔